अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता कुछ दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात में जो कशीदगी देखने में आई और ये इम्कान वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तल्लुकात अब वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले रहे हैं और इनको शदीद तलख़ी आएगी अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मुतालबात को तस्लीम नहीं किया। और वो मुतालबात बड़े सख्त हैं जिन पर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद गुज़श्ता दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा जो हमारी अफवाज के सरबराह हैं और जनरल फैज़ जो कि हमारी खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और वहाँ जाके मुज़ाकरात किए। और उसके बाद आज जो खुशखबरी देखने में आई है वो ये है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यह ऐलान किया है कि सऊदी अरब कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीन के मसले का फ़ैसला उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो जाता। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल का कोई हक़ नहीं कि वो फ़लस्तीनी इलाक़ों पर कब्ज़ा करे और फ़लस्तीनियों पर जुल्म करे। ये वो कामयाबी है जिसका हर पाकिस्तानी को इंतज़ार था और इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे थे। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ी ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी है हमारी। और आपको याद होगा कि इससे एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने ये कहा था कि पाकिस्तान किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि फ़लस्तीन का मसला उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं हो जाता। आप देखें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयान दिया एग्जैक्टली वैसा ही बयान आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ख़ासकर जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ एक मुआहदा तय किया जिसको अमन मुआहदा का नाम दिया गया। उसमें फ़लस्तीन का कोई ज़िक्र नहीं है, फ़लस्तीन के मसले का कोई हल सजेस्ट नहीं किया गया और दो तरफ़ा तलाक़ात को मजबूत बनाने की बातें की गई हैं। आपको याद होगा कि फ़लस्तीन का मसला 1967 से या उससे भी पहले से चला आ रहा है और अरब ममालिक इस पर एहतजाज करते रहे हैं। इसके लिए जंगें भी हुई हैं अरबों और इसराइल के दरमियान। और पाकिस्तान ने अपने उसूली मौक़िफ़ के तौर पर आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और उसमें मिस्र और शाम ने तो पहले ही तस्लीम कर लिया था और अब यूएई ने इसको तस्लीम किया है। और ये इम्कान नज़र आ रहा था और जो बात बताया जा रहा था कि ओमान, बहरीन और दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइल को जल्द तस्लीम करेंगे और इसमें सऊदी अरब का भी बहुत ज़्यादा इम्कान था। तो ये तो थी एक अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए। और अब हम बात करते हैं ये बैकग्राउंड क्या है इसका। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात शुरू से ही मिसाली रहे हैं। मुश्किल औकात में हमेशा दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। सऊदी अरब के दिफा में पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है, चाहे वो सऊदी अफवाज की तरबियत का मसला हो या हरमैन शरीफैन को दहशतगर्दों के कब्ज़े से आज़ाद करवाना हो या सऊदी अरब के दिफा के लिए अफवाज भिजवाना। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब की कॉल पे हाजिर रहा। पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ जाके अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रही और अपने सऊदी भाइयों की मदद करती रही। तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब में जॉब्स कर रहे हैं और सऊदी अरब की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान अपनी दिफाई पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब को एक्सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि जब मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अपील पर सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ी रकम हमें फ़राहम की। इसके साथ साथ उन्होंने 3 साल के लिए पाकिस्तान को उधार पे तेल देना भी शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की सपोर्ट थी जो हमें उस वक्त ज़रूरत थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चलते रहे। यहाँ तक तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन पिछले बरस जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूएनएससी यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने खिताब किया और कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में ज़बरदस्त आवाज़ उठाई और हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब किया, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ की गई। उसके बाद पाकिस्तान का प्लान ये था कि
کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے پاکستان کی حمایت کی تھی، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اسلامی ملکوں کی جو تنظیم OIC ہے، اگر وہ بھی اسی طرح دباؤ ڈالے ہندوستان کے اوپر، تو کشمیر کے مسئلے پہ جو اس وقت کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے کئی دفعہ اس کے بعد سعودی عرب سے التماس کی کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے کشمیر کے مسئلے کے اوپر، لیکن ہماری متعدد درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا اور کشمیر پہ کسی قسم کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ سعودی عرب نے کشمیریوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو UAE نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی اور دیگر ممالک نے، بلکہ وہ انڈین وزیر اعظم کو بلا کے ان کو نوازتے رہے، ان کو ایوارڈز دیتے رہے۔ تو یہ وہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا، ہمیں مسلمانوں سے یہ توقع نہیں تھی۔ تو یہ جب ایپیسوڈز چلتی رہیں تو آخر کار پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت اس نتیجے پہ پہنچی کہ شاید یہ عرب ممالک جو ہیں یہ ہمارے ساتھ آگے نہیں چلیں گے، یہ اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ OIC جو ہے وہ اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم کے طور پہ بنائی گئی تھی، اور اس کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے مسائل کو عالمی فورم پر اٹھانا اور ان کو حل کروانا تھا۔ لیکن اپنے قیام کے بعد آج تک بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے میں یہ بری طرح ناکام رہی، بلکہ ان پہ آواز تک نہیں اٹھائی۔ آپ دیکھ لیں کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ، یا ہندوستان میں جہاں حیدرآباد میں مظالم ہوئے، لیکن OIC کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو OIC اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ تو اس رویے سے مایوس ہو کر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے، انہوں نے وہ بیان دیا جو کہ وجہ نزع بنا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر OIC کشمیر پر ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو ہم OIC کے بغیر ہی اس مسئلے پر دوسرے مسلمان ممالک کی حاصل کریں گے، اور اس مسئلے پہ ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، چاہے سعودی عرب یا دوسرے اسلامی ممالک ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ اس بیان کے بعد سعودی قیادت ہم سے ناراض ہوئی اور انہوں نے فوراً مطالبہ کیا کہ جو ہم نے آپ کو قرضہ دیا ہے اس میں سے $1 ارب فوراً واپس کیا جائے اور باقی رقم بھی اگلے کچھ وقت میں ادا کر دی جائے۔ تو وہ جو $1 ارب کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ پاکستان نے ادا کر دیا، اور چین نے پاکستان کو وہ $1 ارب دیا۔ اسی طرح جو ہمارا تیل ہمیں دیا جا رہا تھا ادھار، وہ بھی فوری طور پہ بند کر دیا گیا، اور پاکستان جو معاشی طور پہ پہلے ہی بہت کمزور ہے، بہت دباؤ کا شکار ہو گیا۔ یہ اقدامات کرنے کے بعد جو دیگر مطالبات ہم سے کیے گئے، اس میں ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو برطرف کیا جائے اور پاکستان اپنے تعلقات ترکی، ایران، چین، ملائیشیا وغیرہ سے ختم کر دے، سی پیک کا منصوبہ جو اس کو بند کر دیا جائے، اور جو ایک بلاک کی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں چین، روس اور دیگر ممالک شامل ہیں، اس بلاک میں پاکستان شامل نہ ہو بلکہ امریکی بلاک میں شامل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے مطالبات کسی ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف ہیں، تو پاکستان کسی صورت میں یہ مطالبات تسلیم نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا جو اگلا ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں۔ تو پاکستان نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا اور بڑا واضح پیغام دیا کہ وہ اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ جو مظالم وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، فلسطین کے علاقے میں جا کے اس نے قبضہ کیا، اور جن علاقوں پہ وہ دن بدن قبضہ کر رہا ہے، اور اس کے پڑوسی ممالک جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر بھی وہ مظالم کرتا رہتا ہے۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے، کسی حل کی طرف ہم نہیں جاتے، اور وہ حل فلسطین کے مسلمانوں کی مرضی کے عین مطابق نہیں ہوتا، ہم اس کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو چونکہ متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور ایک اندیا یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ ایک آغاز ہے، اور آنے والے دنوں میں
عمان، بحرین، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. نہ صرف عرب ممالک بلکہ جو افریقن مسلم ممالک ہیں وہ بھی شاید اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. یہ سارا سینیریو کل تک اسی طرح نظر آ رہا تھا، لیکن آج جب ہمارے آرمی چیف اور ISI کے چیف نے جب دورہ کیا سعودی عرب کا، تو ایک دم صورتحال تبدیل ہو گئی. اور یہ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی اور کامیاب لوبینگ کا نتیجہ ہے. اور آج سعودی عرب یہ ماننے کو تیار ہو گیا ہے اور اس نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، نہ صرف پاکستان کی بلکہ سعودی عرب کی بھی، اور نہ صرف سعودی عرب کی بلکہ تمام امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور یقیناً جو ممالک اس وقت دباؤ کا شکار تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا اور اسرائیل کا بہت بڑا دباؤ ہے مسلم ممالک کے اوپر، خاص طور پہ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چونکہ آگے الیکشن آنے والے ہیں تو اس کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے الیکشن مہم کے طور پر. لیکن سعودی عرب کے انکار سے بہت سارے ایسے ممالک کو تقویت ملے گی، ان کو حوصلہ ملے گا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں. سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو سعودی عرب کی ضرورت ہے. اب یہ بہت اچھا فیصلہ سعودی عرب نے کیا ہے. اتنا بڑا دباؤ امریکہ اور اسرائیل اور دیگر ممالک اس نے برداشت کیا، لالچ میں نہیں آئے، دباؤ میں نہیں آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اپنے کیا کام کرتی ہیں، وہ اپنے مظالم ڈھاتی ہیں. تو سعودی شاہ محمد بن سلمان کو چاہیے کہ وہ مزید احتیاط کریں، کیونکہ اس کے بعد اسرائیلی ایجنسی موساد اور باقی تنظیمیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کی کوشش کریں. یہ ہمارا تجزیہ تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ کا کیا خیال ہے ان تمام جو مسائل تھے اور ان کے جو ابھی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اپڈیٹس بائی قاضی سے غلام مصطفیٰ قاضی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.